دہلی میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ کون سا ایسا مشغلہ ہے جو ہمایوں بادشاہ سے لے کر بہادر شاہ ظفر روز کرتے؟ اور بہادر شاہ ظفر نے فسادی لشکر کے ساتھ کیا بات کی؟ فسادی لشکر نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے کس بات کی اپیل کی؟ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1897 سے پہلے دلی سلطنت مغلیہ کا دارالخلافہ تھا۔ سلطنت مغلیہ 22 صوبوں پر مشتمل تھی، جن میں ہر صوبے کا گورنر اس وقت کے بادشاہ سلامت خود مقرر کرتے تھے۔ صوبوں میں کابل، لاہور، ملتان، دہلی، آگرہ، اودھ، الہ آباد، بہار، بنگال، اورسیا، گجرات، اجمیر، مالوا، ٹھٹھہ، کشمیر، سندھ، پنجاب، روہیل کھنڈ، اوودھا، حیدرآباد، بیرال اور میسور شامل ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے قبل بہت سی افواہوں کا بازار گرم تھا۔ کبھی یہ سننے کو ملتا کہ کابل کے راستے فوج آ رہی ہے اور رشیا ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ کبھی یہ بازار گرم ہوتا کہ ایران حملہ آور ہو رہا ہے۔ عجب قسم کا ماحول تھا۔ 22 صوبوں کی ایک اسٹیٹ تھی جسے نام نہاد اس وقت کے سلے سبحانے بادشاہ سلامت بہادر شاہ ظفر رن کرتے تھے۔ ظہیر الدین دہلوی کے آنکھوں دیکھا بیان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں، بظاہر حکمران بہادر شاہ ظفر تھا، لیکن وہ اپنے ان 22 صوبوں کے گورنر تک اپنی مرضی سے مقرر نہ کر پاتے تھے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، 1897 کی جنگ آزادی یا فسادات سے چند دن قبل تک کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ انگریز فوج کے اندر مسلمان سپاہی ان کے احکامات کی نفی کر رہے ہیں۔ مارچ 1857 سے انگریز سرکار کو مختلف علاقوں سے چٹھیاں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ وہاں کے مسلمان جو فوج میں ہے وہ کارتوس کو اپنے منہ سے نہیں توڑ رہے۔ یہاں پر اصل مسئلہ یہ تھا کہ جتنا بھی اسلحہ تھا وہ بر صغیر میں برطانیہ سے براستہ سمندر آتا اور سمندر کے کھارے پانی کی وجہ سے کارتوس کے اوپر زنگ آ جاتا، اور جب اس کو چلانے کی کوشش کرتے تو وہ زنگ کی وجہ سے نہ چلتا۔ اس کا حل اس وقت کے ماہرین نے یہ نکالا کہ ان کو چربی کے اندر کور کر دیا جائے، اور چربی کا سب سے بڑا سورس سور ہے۔ یورپ کے اندر سور کو ویسے بھی افزائش نسل کے لیے پالا جاتا ہے اور اسے کھایا جاتا ہے، ان کے ہاں اس کا حرام کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی چربی کو کارتوس کے اوپر لیپ کر دیا، اور جب وہ کارتوس استعمال کرنا ہوتا تو دانتوں سے کاٹ کر اس چربی کو اتارا جاتا اور دوبارہ کارتوس کو استعمال کر لیا جاتا۔ ناظرین، یہ جو آمرانہ سوچ ہوتی ہے نا، یہ کسی بھی نسل اور قوم سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس کا کام حکمرانی کرنا اور ہر طرح سے اپنا حکم منوانا اور حکومت دلی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہیں پر بھی یہ اس وقت اسی طرح چل رہا تھا۔ وہاں پر اس وقت کے انگریز آفیسرز نے مئی کے ماہ میں میرٹھ کے اندر اپنی جو بڑی چھاؤنی تھی وہاں پر ایک پریڈ کا انتظام کیا اور میکسیمم مسلمانوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا۔ اس پریڈ کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر جو مسلمان آفیسرز تھے وہ اپنے منہ سے اسے کارتوس کو کاٹیں گے اور چلائیں گے، اور یوں دیکھتے ہوئے تمام جونیئر یا سادہ سپاہی ان کی پیروی کریں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فروری سے لے کر مئی تک یہ تقریباً 4 ماہ کے دوران مسلمانوں نے سینہ و سینہ اتحاد کر لیا اور اپنے سینئرز کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور انہوں نے کہا دنیا کے حوالے سے ہم اپنی مملکت تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر سکتے ہیں، نام نہاد کی یہاں پہ سلطنت ہے، ہم اپنا دین اب نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مسلمان کسی بھی لحاظ سے اپنے دین پر مصلحت نہیں کرتا تھا اس وقت، آج کی بات نہیں کر رہا۔ تو وہ یہ قائم ہو گئے اس بات پر
کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور یوں 80 کے قریب میرٹھ کے اندر سینئر پولیس آفیسرز نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کیا، تو اس وقت کی انگریز سرکار کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ہتھیار ڈالیں، اور سکھ سپاہیوں کے تھرو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب ان 80 سینئر فوجی افسر، جس میں میجر کرنل لیول کے آفیسرز تھے، انہیں پکڑ لیا گیا، تو نیچے تمام جو صوبیدار اور سپاہی لیول کے آفیسر تھے، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کر دی اور ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، اور وہاں سے لشکر بنا کر دہلی کی طرف نکل پڑے۔ ناظرین، یہاں پر زہید دہلوی صاحب کی آنکھوں دیکھا احوال میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا۔ چند گھنٹے پہلے دہلی میں فسادات سے پہلے وہاں کا منظر کیا تھا، وہاں کے حالات و واقعات کیا تھے، بہت اہم ہے یہ بات آپ کے علم میں آنا۔ دہلی میں جب کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں مواصلات کی کمی تھی۔ خط و خطابت کا مسئلہ وہ بھی گھوڑوں کے تھرو 24 گھنٹے تو مل جاتا تھا، جتنی دیر میں فوج آنی تھی، جتنی دیر میں لشکر آنا تھا، اتنی دیر میں تو وہ ڈاک آنی تھی، تو ڈاک سے پہلے لشکر پہنچ چکا تھا دہلی میں۔ لیکن دہلی میں کیونکہ یہ سلطنت مغلیہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، کسی قسم کی اطلاع نہیں تھی۔ صبح فجر کے وقت بادشاہ سلامت روٹین کے اندر، یہ ہمایوں بادشاہ سے لے کر اب تک کی روٹین تھی کہ وہ سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے، اور اس کے لیے خاص چبوترا تھا جسے سمن باغ کہا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک چبوترا بنا ہوا تھا دہلی قلعے کے اندر، جس کے بالکل سامنے ایک باغیچہ تھا، اور باغیچے کی دوسری طرف دریائے یمنا، اور دریائے یمنا کی اگلی طرف جو تھا وہ سارا جنگل تھا۔ وہ وہاں پہ بیٹھ کر سورج کو طلوع ہوتا دیکھتے اور اپنے وظائف کرتے۔ یہ ہمایوں بادشاہ سے لے کر تمام سلاطین دہلی نے یہ روایت کو قائم کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر بھی اسی طرح نماز فجر کے بعد وظیفہ کر رہے تھے اور سورج کو طلوع ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء کے اندر بہادر شاہ ظفر کے اس وقت کے اس کی سپاہ کے انچارج میر فتح علی اور حمید خان رامپوری آئے، اور انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ہم آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مشغلہ ایسا تھا وظیفے کے درمیان بادشاہ سلامت کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں اپنا وظیفہ ختم کر کے نیچے آتا ہوں۔ جب وہ نیچے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دریائے یمنا کی دوسری طرف جو ہماری بحری بنگلہ تھا اس کو آگ لگا دی گئی ہے، اور ایک لشکر آیا ہوا ہے جس نے وہاں پہ لوٹ مار کیا، اور اس کا رخ اب دہلی کی طرف ہے۔ بادشاہ سلامت ضلع سبحانی سراج الدولہ بہادر شاہ ظفر، انہوں نے اس بات کو سنتے ہی تمام فوج کو یہ حکم دیا کہ فوری طور پر دریائے یمنا کا پل توڑ دیا جائے۔ تو یہاں سے لشکر لے کر میر فتح علی خان جب پہنچے تو اس سے پہلے ہی لشکر دریا کراس کر کے سلیم گڑھ کے ساتھ خیمہ زن ہو رہے تھے۔ وہ دیکھتے ہی واپس آئے اور تمام احوال بادشاہ وقت کو بتایا۔ بادشاہ وقت نے کہا آپ اطمینان کیجئے، آپ نے صبر اور تسکین کو کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں نکالنا، آپ خاموش ہو جائیں اور شہر کے اور قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور چبوتروں کے اندر تیر انداز بٹھا دیا جائے۔ پہل ہم نہیں کریں گے، آنے والوں کے حوالے سے احوال جانا جائے کہ وہ کون ہے، پھر دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اسی اثناء میں ان فسادیوں کے چند نمائندے قلعے کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور بادشاہ سلامت سے ملاقات کی عرض کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت اسلامی روایات کے مطابق ان سے مذاکرات کے لیے خود ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو اس پر یہ ایک عجیب منظر ہے، ان کو جب فسادی کہا جاتا ہے تو انہوں نے آگے سے کیا کہا وہ آپ کی نظر ہے، خاص طور پہ سنیے گا۔ ان فسادیوں نے کہا ضلع سبحانی
آپ دین اور دنیا کے اعتبار سے ہم پر حکمران ہیں۔ اللہ نے آپ کو بادشاہ مقرر کیا ہے، ہم آپ کی رایا ہے اور پورا ہندوستان آپ کی رایا ہے۔ آپ کی سلطنت کلکتہ سے لے کر کابل تک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل کر ہم نے آپ کی سلطنت کے اندر امن و امان قائم کیا، آپ کی سلطنت قائم کی۔ ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی ایک لشکر تیار کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے معاون اور آپ کے ہی پیروکار تھے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دین اب ہمارا بچ گیا ہے اور ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم اپنے دین کے اعتبار سے ان پر اب کسی بھی قسم کا اعتبار نہیں کرے۔ بادشاہ وقت نے کہا آپ اپنی بات کو ذرا مجھے دوبارہ سمجھائیں، تو اس پر انہوں نے وہی دوبارہ واردات بتا دی کہ یہ وہ سور کی چربی یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ ظفر نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ کہ یوں ہمارے 80 افسروں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اور جیل کر دیا ہے، اور ہم لوگ جو صوبے دار سے لے کے سپاہی رینک کے لوگ ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے اور لشکر لے کر آپ کے دربار میں فریاد لے کے آئے ہیں۔ آپ ہماری فریاد سنیں، ہماری داد رسی کریں اور ہم آپ کی کمان کے تھرو ان کے ساتھ یا مقابلہ کریں گے یا مذاکرات کریں گے۔ حکومت وقت، جسے سلطنت دہلی کا بادشاہ کہا جاتا تھا، جو 22 صوبوں کا انچارج تھا اور جو کلکتہ سے لے کر کابل تک کی سرزمین کا اکیلا وارث سمجھا جاتا تھا، اس نے اس وفد کے ساتھ جو گفتگو کی، وہ گفتگو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ کیونکہ بادشاہ وقت اب کہہ رہے ہیں، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے، میری سلطنت میرے دادا اورنگزیب عالمگیر کے فوراً بعد انگریز حکومت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ میں تو صرف نام کا بادشاہ ہوں۔ میرے باپ، میرے دادا، وہ یہاں پر نام نہاد حکمرانی کرتے رہے اور میں بھی تو ان کے وظیفے پہ بیٹھا ہوں۔ میں کیوں کر ان کے خلاف جنگ کر سکتا ہوں؟ نہ میرے پاس لشکر ہے اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو تنخواہ دینے کا روادار ہوں، نہ میرے پاس آپ کو تنخواہ دینے کا اسباب۔ میں تو خود ان سے ماہانہ 1 لاکھ وظیفہ لے کر اپنے قلعے کے انتظامات چلا رہا ہوں۔ میں کس طرح ان کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر جنگ کروں؟ یہ ممکن نہیں ہے، مگر جو ممکن ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کے لیے انگریز سرکار کے ساتھ آپ کی معافی اور مصلحت کے لیے بات کروں گا۔